اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم حضرت خواجہ سید ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت خواجہ سید ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ حسینی سادات میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بہت نورانی تھا، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی اندھیرے گھر میں جاتے تو اندھیرا گھر روشن ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کے نور سے اندھیرے میں قرآن شریف کے اعراب بھی نظر آیا کرتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی محفل سماع سنتے، اس وقت آپ کی پیشانی سے ایک نور جھلکتا تھا جو کہ آسمانوں کی طرف تک اس کی روشنی جاتی تھی۔ حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ ریاضت اور مجاہدہ کیا کرتے تھے، اور بہت ریاضت اور مجاہدہ کرتے تھے۔ 7 دن تک روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی پھوپھی، جو کہ بہت ہی زاہدہ خاتون تھی اور ولیہ تھی، ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا، یعنی تمہارے بھائی کو ایک لڑکا ہوگا، اور یہ خیال رکھنا کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی شبے والی چیز جانے نہ دینا۔ تو آپ کی پھوپھی نے آپ کا بہت خیال رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اپنے وقت کے سلطان تھے۔ ایک مرتبہ کہیں آپ جنگل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ رجال الغیب کے 40 آدمی ہیں، اور ان رجال الغیب والوں میں حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ جاتے ہیں اور اپنا گھوڑا چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے والد گرامی نے آپ کو واپس بلانے کے لیے کئی سپاہیوں کو بھیجا، لیکن آپ واپس نہیں گئے اور اپنے پیر و مرشد کی گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان کے ساتھ ہو چلے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت اور مجاہدہ بہت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے علماء آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے علماء آپ کی شہرت دیکھ کر آپ سے بہت حسد کیا کرتے تھے، اور اس وقت کے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ حضرت ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ سماع سنتے ہیں کہ جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس حاکم کے دربار میں جاتے ہیں۔ سب نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ دربار میں داخل ہوتے ہیں سب اٹھ کر آپ کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ اور آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام خدا بندہ تھا،
ساتھ کا جواب دینے کے لیے آپ اپنے غلام کو اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے جوابات دے دو، تو آپ کے غلام سارے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں۔ اور جو آپ کے غلام تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، صرف ان کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص آیا کرتی تھی، اور ان علماء کے سارے جوابات آپ کے جو خادم تھے، آپ کے جو غلام تھے، وہ دے دیتے ہیں، تو سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا۔ یہ مختصر سا تذکرہ تھا حضرت خواجہ سید ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگان دین کی باتوں پر اور ان کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔